السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہمارا پارہ نمبر 27 ہے۔ گزشتہ پارے کی آخری صورت سورہ الذاریات کی ابتدا سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اپنے نام سے ہی شروع ہونے والی صورت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں ہی اس کا نام ہے والذاریات۔ اللہ عز و جل نے اس صورت کی ابتدا میں ہواؤں کے متعلق 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا، لوگو تمہارے ساتھ جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہر حال میں سچ ثابت ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم اٹھا کر یہی بات ارشاد فرمائی، پھر بہت سارے واقعات سے اور کائنات کی آیات سے سمجھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ایک بھاری بوجھ یعنی بادل کو اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں کہ بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً سچا ہے اور بلا شبہ جزا یقیناً واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے کہ بلا شبہ تم یقیناً ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس یعنی قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا۔ اٹکل لگانے والے مارے گئے، یعنی قیامت کے بارے میں کیا سرائیاں، وہ جو خود بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہے، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، اپنے جلنے کا مزہ چکھو، یہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے۔ کیونکہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور تمہارے نفسوں میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ کائنات میں دیکھیں اور پھر انسان کا اپنا وجود، یہ باڈی مشینری، یہ بھی کائنات اصغر ہے، یہ بھی ایک مکمل دنیا ہے۔ اس میں جو نشانیاں ہیں وہ کائنات اکبر کی نشانیوں سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ معدے کو دیکھیں، ایک چکی کی طرح دن رات کام میں لگا رہتا ہے، غذا کو پیس کر ایک ملغوبہ تیار کرنے میں مصروف رہتا ہے، جب فارغ ہو جائے تو پھر بھوک لگتی ہے، غذا طلب کرتا ہے، پھر اگر پانی کی کمی ہو جائے تو پیاس لگتی ہے۔ کس طرح طاقت ذخیرہ کی جاتی ہے، انرجی سٹور ہوتی ہے، فیٹ سٹور ہوتا ہے، خون کی سپلائی ہے، سانس کا نظام ایک مکمل سائنس ہے۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ سو آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے، بلا شبہ یہ بات یقیناً حق ہے، اس بات کی طرح کہ بلا شبہ تم بولتے ہو۔ جیسے انسان کو اپنے بولے پر، اپنے کہے پر کوئی شک نہیں ہوتا، اللہ کے پیغام، اس کے کلام میں بھی کوئی شک نہیں۔ هل اتاک حدیث، کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے، یعنی فرشتے جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، اس نے کہا سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں، بس چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، بس بھنا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لے آیا۔ اس سے انبیاء کی سنت مہمان نوازی کی بھی دلیل ملتی ہے، اور پھر فوراً سے گائے کا گوشت بھنا ہوا لے آنا ابراہیم علیہ السلام کی دولت، ثروت اور سہولت کی بھی دلیل ملتی ہے، کیونکہ انبیاء صحت مخالف، طبیعت مخالف چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ فَقَرَّبَهُ، پھر اسے ان کے قریب کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کے آگے آگے کھانا ٹھائی نہیں کر دینا، بلکہ تکریم سے پیش کرنا، بار بار سرو کرنا، کھانے میں ہیلپ کرنا، یہ بھی اہم ہے۔ فَقَرَّبَهُ، پھر اسے ان کے قریب کیا، کہا کیا تم نہیں کھاتے، یعنی پوچھنا بھی چاہیے۔ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا مت ڈر، یعنی کیوں نہیں کھا رہے، کیا وجہ ہے؟ اگر یہ فرشتے ہیں تو پھر کس لیے آئے ہیں اتنے سارے فرشتے؟
کہیں کوئی عذاب کا پیغام تو نہیں ہے، اور ویسے بھی اجنبیوں سے بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں۔ اور انہوں نے اسے ایک بہت علم والے لڑکے یعنی اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، بس اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا، جیسے خوشی میں بے اختیار ہاتھ یا ہتھیلی ماتھے کو جا لگتی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ آیا فسکت، کہ اپنا چہرہ پیٹ لیا، اور اس نے کہا بوڑھی بانجھ، یعنی میں اس حالت میں ہوں اور اب اولاد۔ انہوں نے کہا تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، یقیناً وہی کمال حکمت والا بے حد علم والا ہے۔ قال فما خطبکم، اب یہاں سے پارہ 27 شروع ہو رہا ہے۔ کہا تو اے بھیجے ہو یعنی قاصدو فرشتو، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم کچھ گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں، قوم لوط کی بات ہو رہی ہے، جن پر تیرے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ یہ حد سے کیا بڑھے تھے؟ فطرت مخالف ہومو سیکشولیٹی میں ملوث تھے۔ سو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں سے جو بھی تھا نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا۔ صرف یہ لوط علیہ السلام کے اپنے گھر میں سے ان کی بیٹیوں کا بتایا جاتا ہے کہ یہی گھرانہ مسلمان تھا، اور جو گھر کے افراد تھے، کیونکہ ان کی بیوی بھی اس میں سے خارج تھی۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک واضح دلیل دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے سبب منہ پھیر لیا، اور اس نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ بس ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا۔ وفی عاد، اور عاد میں جب ہم نے ان پر بانجھ یعنی خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی، جس پر سے گزرتی مگر اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی تھی۔ وفی ثمود، اور سمود میں جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت پائی اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے، اور آسمان ہم نے اسے عظیم قوت کے ساتھ بنایا، اور بلا شبہ ہم یقیناً وسعت والے ہیں۔ اور زمین ہم نے اسے بچھا دیا، سو ہم اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز سے ہم نے 2 قسمیں بنائی۔ اب یہ خلقنا زوجین یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، اس میں دلیل ہے کہ تھرڈ جینڈر یعنی ٹرانس جینڈر انسانوں میں انٹروڈیوس کروانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک جنسی ڈس آرڈر ہے، جنسی بیماری ہے، جس کو باقاعدہ ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوزز وغیرہ سے ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے، نہ کہ ایسا تھرڈ جینڈر ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے، پھر اس سے عورتوں کے حق پر بھی مردوں کے حق پر بھی ڈاکہ ہو۔ العیاذ باللہ، یہ اللہ کے قانون سے ٹکر لینا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بلا شبہ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی سرکش لوگ ہیں۔ سو تو ان سے منہ پھیر لے، کیونکہ تو ہرگز کسی طرح ملامت کیا ہوا نہیں، اور نصیحت کر، وذکر، نصیحت کر۔ گزشتہ پارے میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ قرآن کے ساتھ نصیحت بہت مؤثر ہے، تو اسی قرآن کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو نصیحت، وصیت اور دعوت دیا کریں، اور اس کا فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نصیحت کر، کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ 2 ہی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی آٹو عبادت پہ لگے ہوئے ہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہیں، انہیں اختیار ہی نہیں دیا، انہیں ڈیزائن ہی ایسے کیا کہ وہ عبادت کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ انسان کو اختیار دیا اور وہی سرکش ہوا، اور یہی جنات کا بھی بعض کا حال ہے۔ تو ان دونوں کا حساب ہونا ہے۔ فرمایا ما ارید منہم، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں، یعنی عبادت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی میری سلطنت کا فائدہ ہے، میری حکومت کو فائدہ ہے۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی، هو الرزاق، وہی بے حد رزق دینے والا، ذو القوت المتین، طاقت والا نہایت مضبوط ہے۔ عبادت تو انسان کے اپنے فائدے کے لیے، اللہ کی عطاؤں کو اپنے نام کرنے کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
پھر بھی جو اس سے منہ پھیرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ان کے ساتھیوں کی باری کی طرح عذاب کی ایک باری ہے، سو وہ مجھ سے جلدی عذاب نہ مانگیں، پھر بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی قیامت سے پھر وہ خبردار ہو جائیں، بہت سخت وعید ہے۔ سورۃ الطور مکی صورت ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 عظیم الشان مخلوقات کی قسم اٹھائی ہے، اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ اس کا عذاب قیامت کے دن اس کے دشمنوں پر واقع ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ یہ 5 مخلوقات اللہ کی عظیم اور لامحدود قوت و قدرت کی شاہد ہیں، اور اس بات کی دلیل ہیں کہ ان عظیم مخلوقات کے خالق کے لیے قیامت برپا کرنا اور اپنے منکروں کو عذاب دینا معمولی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، اس میں لوح محفوظ، قرآن کریم، آسمانی کتابیں، اعمال نامے تمام شامل ہیں۔ فی رق منشور، ایسے ورق میں جو کھلا ہوا ہے۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، اس سے مراد کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جو آسمان میں ہے اور زمین پر کعبہ بھی، اور تمام آباد گھر، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اللہ نے عظیم نشانیوں کی قسم اٹھائی ہے۔ والسقف المرفوع، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی یعنی آسمان۔ والبحر المسجور، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا، اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں۔ کتنی ہی گوسپ خواتین کرتی ہیں، لا جانی بات، حالانکہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دے۔ جو بات ہو چکی، جس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کو ڈسکس کرنے میں اپنے فیوچر کو برباد کر دیا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ جہاں مکذبین، جھٹلانے والوں کی صفت یہ بتائی، ہم تو مسلمان ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں، جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، سخت دھکیلا جانا، یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے، یعنی رونا پیٹنا اب نکلنا نہیں ہے، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور بڑی نعمت میں ہیں، لطف اٹھانے والے اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جنت تو ہے، اس سے پہلے جہنم سے بچنا بھی بڑی نعمت ہے۔ کھاؤ اور پیو خوب مزے سے اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ ایسے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو قطاروں میں بچھائے ہوئے ہیں۔ جنت کی ڈیکوریشن اور سیٹنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہم نے ان کا نکاح سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کے جنت جتنی نیکیاں کمانی ہیں اگر ہوں گی تو جا پائے گا۔ جیسے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا تو جنت میں جا سکیں گے، اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ وہ اس میں ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ چھینے چپٹیں گے جس میں نہ بیہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا، اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے لڑکے یعنی خدام، نوکر چاکر، جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور ان کے بعض پر متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، یعنی ہمیں قیامت کی فکر تھی اور ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا، آج اس کا یوں بدلہ ملا۔ فمن اللہ، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے ہی اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہی تو بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پس نصیحت کر، کیونکہ تو اپنے رب کی مہربانی سے ہرگز نہ کسی طرح کاہن ہے اور نہ کوئی دیوانہ۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم زمانے کے حوادث کا انتظار کرتے ہیں، یعنی آج گیا یہ گیا وہ گیا۔
کہہ دے انتظار کرو، بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں، یعنی مجھے بھی تمہارے انجام کا انتظار ہے۔ یا انہیں ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں، یا وہ خود ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، بس وہ اس جیسی ایک ہی بات بنا کر لے آئیں اگر سچے ہیں، یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یعنی ماننا ہی نہیں چاہتے، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا وہی حکم چلانے والے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں، تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل پیش کرے، یا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، یا تو ان سے کوئی اجرت مانگتا ہے بس وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں، یعنی آپ اپنی دعوت کی کوئی سیلری، کوئی فیس وغیرہ لیتے ہیں کہ جس کے ڈر سے سننا اور قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، یا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھتے ہیں، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں، یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، یعنی ان کے یہ تمام کرتوت وبال انہی پہ آئے گا، اللہ کا ان کی خرافات سے کوئی تعلق نہیں، وہ پاک ہے۔ اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا دیکھ لیں تو کہہ دیں گے یہ ایک تہ بتہ بادل ہے، یعنی حادثاتی ایسا ہوا ہے، بس انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس آخرت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، یہ دنیا بھی، زندگی بھی ان کے لیے عذاب ہے، یہ جان مال اولاد بھی وبال ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کر، بس بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر، حین تقوم، جب تو کھڑا ہو، یعنی دوپہر کے آرام سے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز کا وقت، وَمِنَ اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، رات میں مغرب اور عشاء کی نماز کے اوقات آ جاتے ہیں، فَسَبِّحْهُ، پھر اس کی تسبیح کر، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی، یعنی فجر کے وقت، تو یہ نمازوں کے اوقات بھی ہیں، اور ذکر و اذکار، تسبیحات، اور پھر کوئی ٹائم بچتا ہی نہیں ہے، صبح سے شام، دن رات، ہر وقت اللہ کی یاد، یہ انسان کو ہر مشکل میں، ہر مخالفت میں کامیاب کرا دیتی ہے، جیسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ہے۔ سورۃ النجم، یہ سورت مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور پہلی صورت ہے جس میں سجدہ کی آیت نازل ہوئی۔ اس کی تاثیر اور زور بیان کا یہ عالم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجمع عام میں پڑھا، جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین بھی موجود تھے، تو مسلمانوں کے ساتھ مشرکین بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ صحیح بخاری میں اس بارے میں 2 احادیث آئی ہیں، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، پہلی صورت جس میں سجدہ کی آیت نازل ہوئی والنجم تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک آدمی کے۔ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور اس پر سجدہ کر لیا، پھر میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں قتل ہوا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ اسی طرح اور ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معہ المسلمون والمشرکون والجن والانس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں، مشرکوں اور جنوں انس نے سجدہ کیا۔ یہ آیت سجدہ اس کی آخری آیت ہے۔ اس سورت کا نام بھی اس کے پہلے لفظ والنجم پر رکھا گیا، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، کہ تمہارا ساتھی یعنی رسول نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوا، اسے نہایت مضبوط قوتوں والے یعنی فرشتے نے سکھایا، جو بڑی طاقت والا ہے۔ سو وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پس اتر آیا، پھر وہ 2 کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا، بلکہ زیادہ قریب۔ بعض لوگ ان آیات سے مراد اللہ عز و جل کو لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی جو تفسیر کی وہ ان سے مراد جبریل ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جبریل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ان آیات میں پہلی بار دیکھنے کا ذکر ہے۔ جبریل علیہ السلام آسمان کے مشرقی کنارے پر نمودار ہوئے تو زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ان سے پر ہو گیا۔ جیسے بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو میں اس سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ بخاری میں ان آیات کے حوالے سے ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ پھر اس نے وحی کی، یعنی جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا، اس کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو جب دیکھا تو آنکھوں نے اور دل نے تصدیق کی۔ آپ نے دل کی صداقت اور آنکھوں کی بصارت کے ساتھ دیکھا، ڈبل ڈبل تائید۔ پھر کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اب یہ آیت بھی واضح ہے کہ جبریل کی طرف اشارہ ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، آخری حد کے بیری کے پاس۔ اس آیت سے جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا وقت اور مقام بھی معلوم ہو گیا، کیونکہ سدرۃ المنتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبریل کو دیکھا، نہ کہ اللہ عز و جل کو۔ اللہ عز و جل نے اپنا پیغام اتارا، جنت جہنم کی سیر کرائی اور احکامات دیے۔ اذ یغشی السدرہ، جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا، جو ڈھانپ رہا تھا۔ یہ ایسا نقشہ ہے کہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے، یعنی اس کی خوبصورتی اور وہاں کی روحانیت و نورانیت۔ بس فرمایا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ادب، تحمل اور استقامت کا بیان ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اور اللہ کی دوسری آیات کبریٰ کو دیکھتے ہوئے آپ کی نگاہ انہی پر مرکوز رہی، دائیں بائیں یا ادھر ادھر نہ ہوئی۔ لقد رأى، بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ان نشانیوں میں پہلی نشانی تو جبریل علیہ السلام ہے، جنہیں 2 دفعہ دیکھنے کے ذکر کے لیے آیات نازل ہوئیں۔ پھر معراج ہے، پھر معراج میں بھی بہت ساری نشانیاں، عجائبات، انبیاء سے ملاقات، اور پھر جنت جہنم اور فرشتوں سے ملاقاتیں، تو یہ تمام اس میں شامل ہیں۔ افرأیتم اللات والعزی، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ اور تیسری ایک اور دیوی منات کو، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو اس وقت سخت ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، اور ہر چاہت حقیقت نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو تمنا کرے اسے حاصل ہی کر لے۔ ما کل ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کیونکہ بہت دفعہ ہوائیں کشتیوں کی خواہش کے خلاف چلتی ہیں۔ تحول الانفس، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کی اپنی خواہشات کا نتیجہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ یا انسان کے لیے وہ میسر ہے جو وہ آرزو کرے، سو اللہ ہی کے لیے پچھلا اور پہلا جہان ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جسے پسند کرے۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ سو اس سے منہ پھیر لے جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا اور جس نے دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہ چاہا۔ یہ علم میں ان کی انتہا ہے، یقیناً تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے،
اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو راستے پر چلا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، سو پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے۔ بمن اتقا، کہ کون بچا، کس نے تقوی اختیار کیا۔ پھر کیا تو نے دیکھا کہ جس نے منہ موڑ لیا اور تھوڑا سا دیا اور رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے، یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں؟ الذی وفا، جس نے عہد پورا کیا، یعنی وہ ابراہیم کہ جس نے عہد پورا کیا، ان کی مثالیں ان کے سامنے نہیں ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ابراہیم بھی باپ کو نہ بچا سکا، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، تو کوئی تقدیر کو یا کسی اور کو مورد الزام بلیم نہیں کر سکتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی۔ ثم، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ، اور یہ کہ تیرے رب ہی کی طرف آخر پہنچنا ہے۔ اور یہ کہ حقیقت یہ ہے، ہوا اضحک و ابکا، اسی نے ہنسایا اور رلایا۔ خوشیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ خامن سے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے گلہ نہ کیا کریں، میری خوشیاں، میری زندگی انہوں نے غارت کر دی۔ اپنے رب سے تعلق کو دیکھا کریں، کیونکہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اسی نے موت دی اور زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے دو قسمیں نر اور مادہ پیدا کی۔ یہاں بھی پتہ چلا کہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ زوجین میں ہی ہیں، یعنی نر اور مادہ کا جوڑا۔ مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَا، ایک قطرے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، خاص طور پر انسان، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوسری دفعہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور خزانہ بخشا۔ خزانے کس کے ہاتھ میں؟ ہوا اغنا و اقنا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو، بس کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو، یقیناً وہی زیادہ ظالم اور زیادہ حد سے بڑے ہوئے تھے، اور الٹ جانے والی بستی کو گرا مارا، بس ڈھانپ دیا اسے جس سے ڈھانپا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں شک کرے گا؟ یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، قریب آ گئی ہے وہ قریب آنے والی جسے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور انسان کو حقیقت بھلا دیتا ہے، خاص طور پر جب قرآن کی نصیحت ہو، دین کی بات ہو، تو انسان دنیا کی بات کرے اور اس کو ہنسی مذاق سمجھے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غافل ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو۔ آیت سجدہ پر سورت مکمل ہوئی۔ سورۃ القمر مکی سورت ہے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے آخر میں موجود ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، شق قمر کا واقعہ علامات قیامت ہے جو واقع ہو چکا ہے۔ صحیح احادیث سے چاند کا پھٹنا ثابت ہے، اور یہ واقعہ اتنی کثیر سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اکثر محدثین و مفسرین نے اسے متواتر قرار دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چاند پھٹنے کے واقعے پر علماء کا اتفاق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیران کن معجزات میں سے ایک تھا۔ اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، اگر صرف بخاری ہی کی بات کریں تو انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، فرقتاً فوق الجبل و فرقتاً دونہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا اس کے دوسری جانب۔ آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے انشق القمر فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے زمانے میں چاند پھٹ گیا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے آپ سے کوئی معجزہ دکھانے کا سوال کیا تو آپ نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھا دیا۔
اسی طرح دلائل النبوہ میں ہے انشق القمر بمکہ، مکہ میں چاند پھٹ گیا، یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو کفار قریش کہنے لگے یہ جادو ہے جو ابن ابی کبشہ نے تم پر کر دیا ہے۔ جو لوگ سفر میں گئے ہوئے ہیں انتظار کرو، اگر انہوں نے وہ دیکھا ہے جو تم نے دیکھا ہے تو پھر سچ ہے۔ فرمایا کہ پھر سفر سے آنے والوں سے پوچھا گیا جو ہر جانب سے آ رہے تھے کہ کیا تم نے بھی دیکھا چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسے دیکھا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل کی۔ یاد رہے کہ بعض وائز حضرات چاند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی قمیض کے گلے میں جانے یا نکلنے کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ انگلی کے اشارے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل ہی لغو بے بنیاد بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں باز آنے کا سامان ہے، کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی ڈرانے والی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ سو ان سے منہ پھیر لے، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا ان کی نظریں جھکی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے۔ کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ بڑا مشکل دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے اور جھڑک دیا گیا۔ تو اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں سو تو بدلہ لے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا، طوفان نوح کے آثار، اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا، اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ اور بلا شبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے یہ سوال، یہ آیت اس ایک چھوٹی سی صورت میں 5 بار ذکر کی۔ تو کیا کوئی ہے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہنے والا اور اس قرآن کو نصیحت کی کتاب سمجھنے والا؟ کذبت عاد، عاد نے جھٹلا دیا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک تند آندھی بھیجی ایسے دن میں جو دائمی نحوست والا تھا، لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، بس انہوں نے کہا کیا ایک آدمی جو ہم سے ہے اکیلا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یقیناً ہم تو اس وقت بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا یہ نصیحت ہمارے درمیان میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ بہت جھوٹا ہے، متکبر ہے۔ ان قریب وہ کل جان لیں گے کہ کون بہت جھوٹا متکبر ہے۔ بے شک ہم یہ اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، سو ان کا انتظار کر اور اچھی طرح صبر کر، اور انہیں بتا دے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، پینے کی ہر باری پر حاضر ہوا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اسے پکڑا، بس کونچیں کاٹ دیں، یعنی پاؤں ٹخنوں سے ہڈی سے کاٹ دیے۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والے کی کچلی ہوئی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لوط کی قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا۔ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ایک ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے انہیں ہم نے صبح سے کچھ پہلے نجات دی، اپنی طرف سے انعام کرتے ہوئے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ اور بلا شبہ یقیناً اس نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ بس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً صبح سویرے ہی ان پر ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے حملہ کر دیا، سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
وَلَقَدْ جَاءَ، اور بلا شبہ یقیناً فرعون کی آل کے پاس ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں پکڑا جیسے اس کی پکڑ ہوتی ہے جو سب پر غالب ہے، بے حد قدرت والا۔ کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی چھٹکارا ہے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ آیات اس وقت اتاری گئی مکہ میں جب کفار کا کوئی جوڑ، کوئی توڑ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن بدر نے ان کی ساری ہوا نکال دی۔ بل الساعہ، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے۔ یقیناً مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو آگ کا چھونا، بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا ہے، جیسے آنکھ کی ایک جھپک، جیسے کن فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے جیسی کئی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہر چیز جسے انہوں نے کیا وہ دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، عظیم بادشاہ کی عظیم مجلس کا اللہ اس عظیم کلام کے واسطے ہمیں اس کا حصہ بنانا۔ سورۃ الرحمن، یہ مکی سورت ہے، اس کا نام اس کے پہلے لفظ کی بنا پر رکھا گیا۔ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جس میں بیک وقت بار بار جنوں اور انسانوں کو مخاطب کیا گیا۔ اس کی ابتدا اللہ کے محبوب نام الرحمن سے کی گئی۔ اللہ اس قدر الرحمن ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، وہی انسان کو بولنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ وہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ اس کے سامنے چاند اور سورج، ستارے اور درخت سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اس نے آسمان کو بغیر کسی سہارے کے فضا میں کھڑا کر دیا، اور مزید بھی اس کی قدرت کے عجائبات مناظر اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ مقصود اللہ کی نعمتوں کا بیان اور بار بار یاد دہانی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جہنم کے ذکر کے بعد بھی یہی آیت ہے تو کیا وہ بھی نعمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہنم کا بتا دینا تاکہ بچنے والے اس سے بچ جائیں تو یہ واقعی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اعلیٰ کا مطلب نعمت کے ساتھ ساتھ قدرت بھی ہوتا ہے، یعنی جہنم بھی رب کی قدرت کی مظہر ہے۔ اور اس کا جواب بعض روایات میں آیا، جیسے تفسیر طبری کے حوالے سے ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے حوالے سے فرمایا کہ جنات تم سے زیادہ بہتر ہیں، کہ جب ان پر یہ آیات پڑھی گئیں تو انہوں نے اس کا یوں جواب دیا لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد۔ لیکن بعض محققین نے اس کو ترجیح نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس معاملے میں بہت غلو کیا، جیسے نماز میں ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو عام طور پر جیسے آپ تلاوت کر رہی ہوں، کلاس سن رہی ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں، تو اس کا جواب اپنے ذہن میں یا زبان سے اس طرح دے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے تفسیر طبری کے حوالے سے ہے۔ اور اس میں بھی جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اصل میں یہ تم دونوں کا صیغہ ہے۔ ربکما یعنی اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ جنو انس دونوں کو بار بار خطاب ہے، صرف انسانوں کو نہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے کہ ہر چیز کا ایک دھلا ہوتا ہے، اور قرآن کا دھلا سورہ رحمان ہے۔ علامہ البانی اور امام سیوطی نے اسے ضعیف لکھا ہے، لہٰذا ایسی کوئی بات جو ثابت ہی نہ ہو، سنداً درستی نہ ہو، اسے اللہ کے کلام کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بے حد رحم والے نے یہ قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بات کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان اس نے اسے اونچا اٹھایا، اور اس نے ترازو رکھی تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول سیدھا رکھو اور ترازو میں کمی مت کرو۔ اور زمین اس نے اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت جو خوشوں پر غلاف والے ہیں،
اور دانے جو بھوس والے ہیں اور خوشبودار پھول، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں بادبان اٹھائے ہوئے جہاز سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر موجود ہر شخص کے فنا میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، اور مرے بغیر تو کوئی جنت کا وارث ہی نہیں بن سکتا، نہ اس کا دیدار حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، بے فنائے خود میسر نیست دیدار شما، میں فروشد خویش را اول خریدار شما۔ اپنے فنا کے بغیر تمہارا دیدار میسر نہیں ہوتا، تمہیں خریدنے والے کو پہلے اپنا آپ بیچنا پڑتا ہے۔ یسالوہ، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی اس کی نعمتوں کا ظہور ہو رہا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے، اے دو بھاری گروہ، یعنی جن و انس، تمہاری مہلت ختم ہوگی، حساب ہونے والا ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے۔ یعنی جب تم آسمان کی چھت سے نہیں نکل سکتے، زمین کے فرش سے نہیں نکل سکتے، پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ یہی ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، 2 باغ ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت شاخوں والے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں 2 چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ اور 2 باغ ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں جو سبز ہیں اور نادر نفیس ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟
تبارک اسم ربک، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام۔ جس چیز میں بھی آ جائے برکت شامل ہو جاتی ہے، اسی لیے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے اور یوں کہتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ذی الجلال والاکرام اللہ کا ایسا بابرکت نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ترمذی کے حوالے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیجتو یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اس یا ذا الجلال والاکرام کی تسبیح کے ساتھ چمٹ جاؤ، اسے اپنی زبانوں پر لازم کر لو، یہ بہت ہی مبارک نام ہے۔ سورۃ الواقعہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے حوالے سے جو بات ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ قد شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ اب جو بات ثابت نہیں ہے، وہ بہت سارے لوگ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت اس حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں جو مشہور ہے، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ البانی نے اسے سلسلہ احادیث الضعیفہ والموضوعہ میں شمار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی، اسی پر صورت کا نام ہے الواقعہ۔ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، پست کرنے والی، بلند کرنے والی۔ جب زمین ہلائی جائے گی، ساخت دلایا جانا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، بس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے اور تم 3 قسم کے لوگ ہو جاؤ گے۔ پس دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں نعمتوں کے باغوں میں، بہت بڑی جماعت پہلوں سے اور تھوڑے سے پچھلوں سے ہوں گے، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ ایسے کوزے اور ٹوٹی والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، نہ اس سے درد سر میں مبتلا ہوں گے اور نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، اور ان کے لیے وہاں سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح۔ اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس میں نہ بےہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا سلام ہے سلام ہے۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے جو خوب پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے یعنی آبشاریں فوارے، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اور اونچے بستروں میں بلا شبہ ہم نے ان بستروں والی عورتوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا جو خامدوں کی محبوب ان کی ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں سے ہے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ باعزت۔ بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، یعنی دنیا میں ہی عیش پورے کر لیے، اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اڑے رہتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ کہہ دے بے شک تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ پھر بے شک تم میں گمراہ ہو جھٹلانے والو، یقیناً توہر کے پودے میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو۔ یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہے۔ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں مانتے؟ تو کیا تم نے دیکھا وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگ لے آئیں اور نئے سرے سے تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے۔
اور بلا شبہ یقیناً تم پہلی دفعہ پیدا ہونے کو جان چکے ہو، تو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بولتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ پھر کیا تم نے دیکھا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھی وہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی اسے ایک عظیم نصیحت اور مسافروں کے لیے زندگی کا سامان بنایا، سو تو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کر۔ بس نہیں، میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایسی قسم ہے اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے کہ بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ۔ اسے یعنی لوح محفوظ میں لکھے قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ پھر کیا اس کلام سے تم بے توجہی کرنے والے ہو اور تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں کہ جب وہ جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور لیکن تم نہیں دیکھتے، سو اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں تم اسے واپس لے آتے اگر تم سچے ہو؟ بس لیکن اگر وہ ان لوگوں سے ہوا جو قریب کیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے، اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ پر سلام، تو دائیں ہاتھ والوں سے ہے، اور لیکن اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم۔ سورۃ الحدید، حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ اس صورت میں آیا، اسی پر اس صورت کا نام رکھا گیا، اور یہ اللہ کی پہچان اور قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ آیات اللہ کی صفات حمد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کو اپنی دعا میں یوں شامل کرتے: اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شیء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ مالدار ہونے اور ادائیگی قرض کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے بڑی پیاری دعا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ آمنو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا۔ پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد لے چکا اگر تم ایمان والے ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور بلا شبہ اللہ تم پر یقیناً بے حد نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ یہ عمل بعد میں کرنے والوں کے برابر نہیں۔ یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور ان سب سے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض،
تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر ہو۔ جس دن تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہی ہوگی۔ آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے تلے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ انہیں آوازیں دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اس دغا باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا۔ سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، یعنی دنیا میں خرچ کیا نہیں، اب خرچ کرنا چاہتے ہو تو کوئی قبول نہیں کرنے والا۔ تمہارا ٹھکانہ ہی آگ ہے، وہی تمہاری دوست ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ الم یأن للذین، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ اس آیت 16 کے حوالے سے امام ابن ابی دنیا نے کہا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب یہ پڑھتے تو روتے روتے حتیٰ کہ داڑھی ان کی گیلی ہو جاتی، روتے روتے داڑھی گیلی ہو جاتی، اور پھر کہتے جیسے اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، تو ابن عمر کہتے بلا یا ربی، اے رب کیوں نہیں، یعنی وقت آ چکا ہے، ہم تسلیم کر چکے ہیں۔ اعلموا، جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بلا شبہ ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، انہیں کئی گنا زیادہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے ہاں بہت سچے اور شہادت دینے والے ہیں، انہی کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بھڑکتی آگ میں رہنے والے ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگھار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، اسے جو اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ موڑ جائے، تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا بے پرواہ ہے، بہت تعریفوں والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں سے کچھ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور ان میں سے زیادہ نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پہ اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ نصرانی یہودیوں کے مقابلے میں نسبتاً مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ایجاد کر لی، یعنی رہبانیت کا یہ جو طریقہ ایجاد کیا، اس پر شریعت میں کوئی دلیل نہیں، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔
یہ قرآن کا انصاف ہے کہ فرما برداروں کا بھی ذکر کیا، نافرمانوں کو الگ بیان کیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کہیں نجات نہیں، کوئی نجات نہیں۔ ہاں، پہلی شریعتوں پر عمل کرنے والے یہودی نصرانی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو ڈبل اجر کی بشارت ہے، اور تمہارے لیے ایسی روشنی کر دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تاکہ کتاب والے یہ نہ جانیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور جان لیں ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتے ہیں۔